پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ تو جاننا چاہیے اہل بیت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے علماء میں کچھ اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں۔ تو زکوٰۃ کن پر حرام ہے؟ زکوٰۃ حرام ہے خاندان بنو ہاشم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ تو خاندان بنو ہاشم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، ان کے بھائی حضرت جعفر و عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کی اولاد، یہ لوگ ہیں جو بنو ہاشم کہلاتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی یا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان پہ حرام ہے۔ ان کو علماء نے کہا کہ یہ سارے کے سارے پھر آگے چل کر کے ان کی جو نسلیں ہوئی ہے وہ سارے اہل بیت ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اگر ایک جملے میں ہم کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت ہے، حضور کے گھر والے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضور کی اولادیں اہل بیت ہیں، اور ازواج کا اہل بیت ہونا قرآن سے ثابت ہے اور عرب کے عرف سے ثابت ہے کہ عرب میں اہل بیت کہتے ہی بیوی اور بچوں کو ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج بھی اہل سنت کے یہاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 شہزادے ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا سلسلہ سوائے سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور شہزادی یا شہزادے سے نہیں چلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے چلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے، بڑے ہوئے نہیں، شادی ہوئی نہیں، بچے ہوئے نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور کا نسب کا سلسلہ آپ کی صاحبزادی سے چلا ہے، جبکہ دوسرے انسانوں کے نسب کا سلسلہ بیٹے سے چلتا۔ بیٹا نسب کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا، بیٹی نہیں۔ بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ داماد کی اولاد ہوتی، تو داماد غیر رہتا، داماد غیر رہتا، محرم نہیں رہتا نا، محرم سے تھوڑی شادی ہوتی بچی کی، غیر محرم سے ہوتی۔ تو انسان کا نسب چلتا ہے بیٹے سے، لیکن سرکار کی یہ خصوصیت ہے بہت سارے خصوصیات میں سے کہ حضور کے نسب کا سلسلہ چلا سیدۃ النساء العالمین شہزادی سرکار کی بی بی فاطمہ سے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کیا کہ ازواج اور اولاد، یہ بھی درست۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض آیات قرآنی کے نزول کے بعد 4 ہستیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل بیت ہے۔ ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دوسری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے اور چوتھے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خاص طور پہ کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں یہ داخل تھے ہی، پھر ان کے بارے میں کیوں فرمایا؟ کیا حضرت امام حسن و حسین حضور کے اہل بیت نہیں ہیں؟ نواز ہیں، حضور کے گھر والے ہیں۔ حضرت علی کی پگڑی حضور نے کی، اور پھر جیسے پہلا قول ہے کہ حضور کا خاندان، تو اس میں حضرت علی تھے ہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، تو پھر ان کو حضور نے کیوں فرمایا میرے اہل بیت ہے؟ خاص طور پہ اس واسطے فرمایا کہ ان کی جو محبت ان کو حضور سے اور حضور کو ان سے تھی، اور ان کی جو خدمات اور ان کا جو تعلق خاص حضور سے رہا ہے، اس کی وجہ سے حضور نے خاص طور پہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو ابو علماء نے اس کی تطبیق کی، اس کو بیلنس اس طرح کیا کہ انسان کے 3 گھر ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے گھر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اہل بیت، اہل کے معنی والے، بیت یعنی گھر، گھر والے۔ تو اس میں کون کون شامل ہے؟ تو علماء کہتے ہیں انسان کے 3 گھر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیت نسب، ایک ہوتا ہے بیت سکنا، ایک ہوتا ہے بیت ولادت۔ بیت نسب پہلا، بیت نسب کس کو کہتے ہیں؟ بیت نسب کہتے ہیں انسان کے خاندان، یعنی بیت نسب سے مراد انسان کے جو ددیالی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بیت نسب کہلاتے ہیں۔ بیت سکنا سے مراد
اس کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں یعنی بیوی اور بچے، اس کو کہتے ہیں بیت سکنا، بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو. اور تیسرے بیت نسب سے مراد انسان کی اولادیں، یعنی جو سلسلہ آگے نسب کا چلتا ہے اس کو کہتے ہیں بیت نسب. تو اس طرح علماء نے سمجھایا کہ یہ تینوں بھی اہل بیت ہیں، اور اہل سنت ان تینوں کو اہل بیت مانتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جو 4 ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کرمین رضی اللہ عنہما، ان چاروں کو اہل بیت میں ممتاز حیثیت حاصل ہے، بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے. اس لیے کہ قرآن کی کئی آیات میں اس کی تفسیروں کے حوالے سے ان کی فضیلت احادیث میں آئی. ان میں سے میں 3 آیات آج آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارشادات کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 ہستیوں کو اہل بیت فرمایا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر جو اہل بیت ہیں وہ خارج ہیں، صرف اتنا مطلب ہے کہ ان تمام اہل بیت میں ان لوگوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. اور جب بھی اہل بیت کہا جائے تو ذہن انہی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ویسے تو اہل بیت ایک عربی جو ہے لفظ ہے اور کسی بھی شخص کے گھر والوں کے لیے اہل بیت استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہ لفظ اتنا زیادہ حضور کے گھر والوں کے لیے استعمال ہونے لگا ہے کہ جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو اہل بیت رسول اللہ علیحدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اہل بیت کہتے ہی ذہن منتقل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف، اور اس میں بھی خصوصی طور پہ یہ 4 شخصیات کی طرف. تو اب آئیے 3 آیات. پہلی آیت ہے آیت مودت کہلاتی ہے. یہ اصطلاح ہے مفسرین کی، کسی آیت کو ذہن نشین کروانے کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں. تو آیت مودت کہتے ہیں اس آیت کو. کس آیت کو؟ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس بات پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. کس بات پر؟ تبلیغ اور رسالت کے کام پر، دین تم پر پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، دعوت دین تم کو دینے پر کوئی تم سے اجر نہیں مانگ رہا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم اقربا سے محبت کرو. تو اس آیت کو کہتے ہیں آیت مودت. مودت کے معنی ہوتے ہیں محبت اور الفت اور چاہنے کی. تو اس کو آیت مودت کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ میں تبلیغ دین پر، دعوت دین پر، جو تم کو میں دعوت دین دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو. اس آیت پاک کے شان نزول کے بارے میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دن رات دین کے لیے دوڑ دھوپ فرماتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے. صحابہ دیکھے، انصار صحابہ، مہاجرین، تو مہاجرین تو بیچارے مکہ چھوڑ کے آئے تھے، غربت کے عالم میں تھے. تو انصار جو صحابہ تھے جو مدینے کے تھے، وہ خیال کیے کہ کیوں نہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ بڑی مالی خدمت کر دیں. تو اس کے لیے کچھ پیسے ویسے جمع کریں اور کوئی ایسا کام کر دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے معاشی طور پہ کوئی مشکل نہ ہو. تو وہ سارے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے آپ کی خدمت میں کثیر رقم یا کوئی ہدایہ وغیرہ پیش کر دیں، جو آپ کی یہ ساری خدمت ہے دین کی، اس کا بدل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو کوئی معاشی جو ہے فکر باقی نہ رہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، قل فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر کوئی بدل نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہیے مجھے. الا المودۃ فی القربى، صرف یہ کرو کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پوچھ پڑے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت کو اختیار کرنے کا اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے، محبت کرنے کا کس کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے. تفسیروں میں آیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں آیت مودت. دوسری آیت ہے آیت مباہلہ. مباہلہ کہتے ہیں، یہ بھی اصطلاح ہے تفسیروں کی، مفسرین کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے. مباہلہ اصل میں کہتے ہیں بد دعا کرنے کو. تو اس آیت پاک میں چونکہ بد دعا کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کو آیت مباہلہ کہا گیا. آیت پاک کا ہے
قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے قل فرمائیے، اعلان کر دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابنانا ہم بلائیں اپنے بچوں کو، وہ ابناءکم اور تمہارے بچوں بیٹوں، وہ نساءنا اور ہماری عورتوں کو، وہ نساءکم اور تمہاری عورتوں، وہ انفسنا اور خود بھی آئیں، وہ انفسکم اور تم بھی آؤ، ثم نبتہل پھر ہم بدوا کریں ایک دوسرے کو، فلعنۃ اللہ الکاذبین کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو اس بارے میں آیا ہے کہ نجران ایک علاقہ ہے عرب میں، ریاض کی طرف، وہاں اس زمانے میں عیسائی لوگ بستے تھے۔ تو اسلام کا پیغام یہ تھا خدا ایک ہے، اور خدا کو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ رشتے ہیں، نہ ناتے ہیں، وہ ایک وہ تنہا ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے رسول ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت مریم کے بطن سے، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس پر وہ نجران کے جو عیسائی پادری تھے، بڑے ان کے اسکالرز تھے، وہ مدینہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے۔ مناظرہ بولتے تو علمی جھگڑے کو بولتے ہیں، علمی بحث۔ تو مناظرے میں شکست کھا گئے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنے موقف پر اڑے رہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو اب علمی طور پہ تو تم مطمئن ہونے تیار نہیں ہے، تو ایک کام کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہے، یا وہ حق پر ہے جو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یا وہ حق پر ہے جو کہتے کہ خدا کے رسول ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں، ہمارا یہ موقف ہے، تمہارا وہ موقف ہے، تو اب کیا کریں؟ تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، چلو خدا کے حضور میں بد دعا کرتے ہیں، تم سچے ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں، ہم سچے ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ یہ بد دعا صرف ایسے ہی نہ ہو کہ ایک فریق دوسرے فریق کے سامنے کھڑے ہو، بلکہ طریقہ کار یہ ہو، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بچوں کو لا لو، ہم اپنے بچوں کو لا لیں گے، تم اپنی عورتوں کو لا لو، ہم اپنی عورتوں کو لا لیں گے، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، اب بدوا کریں، جب ہلاک ہونا ہے تو تم ہو گئے یا ہم ہو گئے، اپنے بچوں بیویوں کے ساتھ ہم ہوں گے یا تم اپنے بچے بیویوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ یہ حکم نازل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے؟ تفسیروں میں آیا ہے کہ اپنے گود میں حضرت امام حسین کو اٹھا لیے، حضرت امام حسن کی انگلی پکڑ لیے، بی بی فاطمہ اور حضرت علی پیچھے تھے، ان سب کو لے کر کے میدان میں تشریف لائے۔ عیسائیوں کی طرف سے ان کے پادری جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان میں کا جو بڑا پادری تھا، جو بڑا اسکالر تھا، وہ چیخ کر کہنے لگا یہ جو چہرے ہیں یہ جھوٹوں کے نہیں ہیں، اگر تم لوگ ان سے بد دعا کرواؤ گے یا تم ان کے بارے میں بد دعا کرو گے تو یقین جانو تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان سے جھگڑا بھی مت کرو اور جزیہ ٹیکس دینے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے صلح کر لی اور مباہلے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن اس آیت پاک کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں ہستیوں کو لے کر کے آئے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں خصوصی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی بقیت حیات تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی بہت ساری حضور کی ازواج بقیت حیات رہی اور بہت بعد میں وصال کی، لیکن حضور ابناءنا و ابناءکم کے تحت حضرت امام حسن و حسین کو لے کر آئے، نساءنا کے تحت سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے، اور انفسنا کے تحت علی کو ساتھ اپنے لے کر آئے کہ حضور سے ان کو بے انتہا محبت تھی اور حضور کو ان سے تھی۔ تو اس سے ان ہستیوں کی فضیلت معلوم ہے۔ اور تیسری آیت مشہور ہے آیت تطہیر، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ تطہیر کے معنی ہوتے ہیں ستھرا کرنا، پاک کرنا۔ اس آیت کو آیت تطہیر کیوں کہتے ہیں؟ پہلے آیت سن لیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے انما یقیناً یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا لیذھب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے رجس یعنی پلیدی گندگی کو، اہل البیت اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم اور تم کو ستھرا کر دے، تطہیرا بہت زیادہ پاک اور ستھرا۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستھرا اور پاکیزہ بنانے کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس واسطے اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستھرا اور پاکیزہ بنانے کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
پاک کرنے والی آیت، یعنی جن کو پاک کیا گیا ان کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاک تھا، حدیث میں آیا ہے بی بی فاطمہ کے گھر کے پاس سے جب گزرتے تو آپ فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت نماز، نماز یعنی نماز کی تاکید فرماتے، اور اس کے بعد یہ آیت پاک بھی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ والی۔ اس کے علاوہ بہت سارے احادیث معتبرہ میں آیا ہے کہ اس آیت پاک کے نزول کے بعد ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس موقع پر حضرت علی اور بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کی، حضرت امام حسن و حسین کو، اس وقت حضور ایک کالی کملی اوڑے ہوئے تھے، کالی چادر اون کی حضور کے دوش مبارک پر تھی، اس میں ان دونوں ہستیوں کو لے لیے، پھر ان کے والدین جب آئے حضرت علی و فاطمہ ان کو بھی اس کے اندر لے لیے اور یہ آیت پاک تلاوت فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو ستھرا اور پاکیزہ بنا دے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو یہ سارے آیات سے کیا معلوم ہوا؟ اہل بیت میں یہ چار ہستیوں کو خصوصیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پہ بھی احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں، اگر ہر ایک کی فضیلت پہ بیان کروں تو وہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یہ چار ہستیوں میں، ان میں حضرت علی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ لحم کا لحمی دمو کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ یہ انتہائی محبت اور چاہت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ اس کے علاوہ حضور کیا فرمائے، علی تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور جو قربت اور جو چاہت اور جو محبت حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ کو تھی، ویسے ہی قربت تعلق تمہارے اور میرے بیچ میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ارشادات۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کیا فرمائے، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انتہائی محبت کی وجہ سے سرکار یہ بات فرمائے۔ اس کے علاوہ فرمائے کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام عالموں کے عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی میں جو اختلاف چلا، اس کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنائے گئے مسلمانوں کی طرف سے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں خون خرابہ ہو رہا ہے، روز کے لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ اپنی خلافت سے مسلمانوں کے خون بہا سے بچنے کے لیے وتھڈرا ہو گئے، صلح کر لیے، سرکار جو بات فرمائے تھے اس کا مصداق بن کے۔ اس کے علاوہ بھی اور فضائل آپ کو حضور نے بیان فرمائے تھے۔ امام حسین کے بارے میں حضور کیا فرمائے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ اور یہ دونوں شہزادوں کے بارے میں سرکار فرمائے سیدہ شہاب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بھی بہت سارے اس بارے میں فضائل ہیں۔ تو یہ بکثرت جو فضائل ہیں، اس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں امتیازی خصوصیات اور شان کی حامل ہستیاں ہیں، ان کی اپنی علیحدہ فضیلت ہے، اور اہل بیت کہتے ہی چونکہ حضور نے تاکیداً ان کے بارے میں فرمایا اہل بیت ہے، ذہن ان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو آج دو باتیں ایک حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کیا، ایک تو اہل بیت کہتے کسے ہیں، دوسرے اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، قرآن پاک کی بہت سی آیاتوں میں سے 3 آیات میں آپ کے سامنے رکھا۔